نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آل عمران کی آیت 10 سے لے کر 13 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یقیناً جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، یعنی کافر ہوئے، کفر کو اختیار کیا، ہرگز ان کا مال، ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بالکل نہیں بچا پائیں گے، کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی ان کو کام نہیں آئے گا اللہ سے، یعنی مراد اللہ کے عذاب سے، نہ ان کا مال ان کو بچائے گا، نہ ان کی اولادیں ان کو بچائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جیسے کہ فرعون والے ان کا طریقہ ہے اور فرعون والوں سے پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، کیا کہہ دیجئے؟ ستغلبون، اے کافرو تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں دوزخ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ دوزخ وبئس المہاد، برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو آگے اللہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تحقیق تمہارے لیے دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی کہ جب وہ دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں، ایک گروہ، ایک جماعت وہ تھی کہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، دوسری جماعت کافر تھی، اور یہ کافروں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت کو اور مسلمانوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے، یعنی جتنی تعداد ان کی تھی ان سے زیادہ، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کافروں کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو کہا بھائی یہ تو ہم سے زیادہ ہیں، ہماری تعداد سے زیادہ ڈبل تعداد ہے، اور کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا غزوہ بدر میں تو انہوں نے کہا بھائی مسلمان تو ہم سے زیادہ ہے، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اپنی مدد کے ذریعے سے اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ خلاصہ آیتوں کا ہوا۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کا مال بھی اللہ سے نہیں بچا سکتا ان کو، ان کی اولادیں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کفر کتنی خطرناک چیز ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کفر ناکام ہے، آخرت میں ان کا مال، ان کی چیزیں کچھ بھی کام نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آل عمران کی شروع میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، یہ آیت ان کے متعلق ہے کہ دو بھائی، بلکہ 60 بندوں کا جو قافلہ تھا نا، تو دو بھائی تھے، خیر یہ الگ ہے اس سے، دو بھائی تھے، عیسائی تھے، ایک کا نام ابو حارثہ آتا ہے اور دوسرے کا نام کرز آتا ہے، کرز۔ یہ دونوں جا رہے تھے کہ کرز کی سواری پھسلی اور اس نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو برا کہا، تعیس الابعد،
کہ وہ فلاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. یہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ گرتے تو وہ اسی طرح کا کہتے تعیسہ فلاں، ارے فلاں ہلاک ہو جائے. تو یہ گرا، سواری پھسلی تو اس نے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی. اس کے بھائی نے ابو حارثہ نے کہا تعیسہ امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے کہ تو اس آدمی کو بد دعا دے رہے. اس بھائی نے، دوسرے جو پھسلا تھا، اس نے کہا بھائی وہ کیا حق ہیں، حق نبی ہیں؟ کہا بالکل، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حق نبی ہیں. پھر کہا جب نبی برحق ہیں وہ، تو میرے بھائی آپ اس نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جب نبی سچے ہیں تو آپ ایمان لانے میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا اس بھائی نے، ابو حارثہ نے، میں اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ یہ جو ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کے لاڈ پادری ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ہم ان کے پادری ہیں، تو ہمارے بادشاہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں، مال لیتے ہیں، پیسوں سے نوازتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، تحائف سے نوازتے ہیں. اب اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے لفافے بند ہو جائیں گے کہ بھئی تم اس پر ایمان لائے ہو، جاؤ پھر ان سے مانگو. تو ہمارے پیسے آنا اکاؤنٹ میں بند ہو جائیں گے، اکاؤنٹ ہمارا وہ کیا کر دیں گے، اثاثے منجمد ہو جائیں گے. جب اگر ہم محمد کے پروگرام پر چلیں گے تو ہمارے اثاثے کیا ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے. اس لیے میں اس وجہ سے ایمان نہیں لاتا. تو اس پر قرآن کریم کی آیت اتری کہ تم جس محمد کے دامن کو چھوڑ رہے ہو پیسوں کی خاطر، اولاد کی خاطر، عہدے اور منصب کی خاطر، کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا. وہ جو پھسلا تھا نا، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی جب حق ہے تو ایمان لاؤ. وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کیا. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ بھائی ان کے مال، ان کی اولادیں، کچھ بھی جو کفر کے طریقے کو اختیار کر چکے ہیں، ان کی اولادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. جیسے کہ فرعونیوں کا طریقہ تھا. اب دیکھیں فرعونیوں کا طریقہ کیا تھا کہ حق جانتے تھے پھر بھی نہیں مانا. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا اور ان کے دل اندر سے یقین رکھتے تھے اس بات کے کہ موسیٰ حق پر ہے، لیکن انہوں نے جان کر انکار کیا کہ ہمارا عہدہ ہم سے چھن جائے گا، ہمارا منصب ہم سے چھن جائے گا. اس لیے دل میں تو ان کو یقین تھا کہ موسیٰ حق پر ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کا عہدہ اور ان کا منصب، اس کی فکر تھی ان کو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں انہوں نے بھی کفر اختیار کیا، حق جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن پیسوں کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے وہ نبی کا ساتھ نہیں دیتے. میرے محترم، اب اس آیتوں کو ہم اپنے اوپر لیں. یہ تو نہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جائیں. کیا آج ہم اپنے کسی لیڈر کی خاطر، چاہے وہ حق پر نہ ہو، ہم اس کی خاطر جیسے وہ کہتے ہم کرتے نہیں کرتے؟